خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی مخلوط حکومت کی طرف سے دینی مدارس کے رجسٹریشن کے طے شدہ طریقہ کار کو تبدیل کرنے، نئے مدارس کے قیام کا راستہ روکنے اور موجودہ مدارس کے منتظمین کے مسائل و مشکلات میں اضافے کے لیے 1860 کے سوسائٹی ایکٹ میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو یقیناً انتہائی حیران کن، ناقابل فہم اور غیر دانشمندانہ کوشش ہے، کیونکہ اگر بنظر غیر اس بل کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت یوں تو تمام رفاہی و فلاحی ادارے، سوسائٹیز اور دینی مدارس رجسٹرڈ ہوتے رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے یہ ایکٹ محض دینی مدارس کے رجسٹریشن کے لیے ایک مشکل قانون کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ چنانچہ مدارس کی کردار کشی کی مہم کے ایک حصے کے طور پر اس رجسٹریشن کے معاملے کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے جو سلسلہ 9/11 کے بعد سے شروع ہوا تھا، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی پیچیدگی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ پرویز مشرف دور میں اتحاد تنظیمات مدارس کے مشورے کے ساتھ 21ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی، جس کو اسمبلیوں سے پاس بھی کروایا گیا۔ اس پر باقاعدہ قانون سازی ہوئی اور اس ترمیم کو ایکٹ کا درجہ حاصل ہوا اور پھر اسے نافذ العمل قرار دیا گیا۔ اسی کے مطابق تمام دینی مدارس نے رجسٹریشن بھی کروائی، جبکہ اسی ترمیم کی روشنی میں بننے والی حکمت عملی کو اپنا لیا گیا۔ لیکن اب پورے ایک عشرے کے بعد دوبارہ سے خیبر پختونخوا کی حکومت اس طے شدہ معاملے کو بلا وجہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جو یقیناً غیر یقینی صورتحال کا سبب بن سکتی ہے۔ بظاہر تو 1860 کے سوسائٹیز ایکٹ میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، لیکن عملاً اب یہ ایکٹ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے ساتھ نتھی ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ اس ترمیم کی دفعہ 2 الف کی ذیلی دفعہ 3 انتہائی مضحکہ خیز ہے، جس کے تحت کسی بھی جرم کی صورت میں ہر ڈائریکٹر، مینیجر، سیکٹری اور دیگر ممبران اس جرم کے مرتکب تصور ہوں گے جب تک وہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر دیں۔ یقیناً یہ شک ایک ایسی تلوار ہے جو عوام الناس کو دینی مدارس سے دور رکھنے کے لیے ان کے سروں پر لٹکائی جا رہی ہے، تاکہ خوف و ہراس کی اس فضا میں کوئی بھی دینی مدارس کا دست و بازو بننے کی سوچ بھی نہ سکے۔ پس یقینی امر یہ ہے کہ اس ترمیمی بل کی ہر سطر میں سکم اور پیچیدگیاں واضح دکھائی دے رہی ہیں، جس کا مقصد کسی بیرونی ایجنڈے کی تکمیل یا اسلام دشمن قوتوں کو خوش کرنے اور اسلام کی تعلیم و تربیت کے پرانے چراغوں کو گل کرنے کی کوشش کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت مدرسہ اصلاحات کے بجائے ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے سنجیدگی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ قومی بجٹ میں تعلیم کے لیے ایک معقول حصہ رکھے، تاکہ طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے کے علاوہ شرح خواندگی میں بھی اضافہ ہو سکے۔ وصال اردو، حق کا راہی